اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سائفر کیس کے جیل ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ تحریک انصاف کی عارضی فتح ہے۔ وقت بتائے گا کہ اس فیصلے سے عمران خان کو فائدہ تو کیا ہونا ہے، الٹا ان کا نقصان ہو گیا ہے۔ یہ چند دن کی خوشی پھر اندھیری رات ہے۔ مقدمہ اپنی جگہ موجود ہے اور جج بھی نہیں بدلا گیا۔ حکومت اب ہائی کورٹ کی جانب سے بتائی گئی تکنیکی خامیاں دور کر کے زیادہ مؤثر انداز میں کیس پیش کرے گی۔ اگر چیئرمین تحریک انصاف اس موقع پر ان تکنیکی خرابیوں کی نشاندہی نہ کرتے اور ٹرائل کے مکمل ہونے کے بعد اپیل میں ان خرابیوں کی نشاندہی کرتے تو یہ ممکن تھا کہ اپیل میں ٹرائل ختم ہو کر دوبارہ ٹرائل کا حکم ہو جاتا یا سزا ختم ہو جاتی۔ اس صورت میں چیئرمین تحریک انصاف کو ایک بڑا ریلیف ملنے کا امکان تھا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تجزیہ کار مزمل سہروردی نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک انٹرا کورٹ اپیل میں سائفر کیس میں اب تک کیے گئے ٹرائل کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے حکومت کی جانب سے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے اور ان نوٹیفیکیشن کے تحت کی جانے والی اب تک کی کارروائی کو بھی خلاف قانون قرار دے دیا ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو خوش آئین اور انصاف کی فتح قرار دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف نے اس فیصلے پر جس قدر مسرت کا اظہار کیا ہے وہ قابل فہم بھی ہے اور ناقابل فہم بھی ہے، کیونکہ جتنی خوشی منائی جا رہی ہے شاید اتنی خوشی کی بات نہیں۔ یہ وقتی فتح ہے لیکن مکمل فتح نہیں ہوئی۔ عدالت کی جانب سے جیل ٹرائل کو مکمل طور پر غیر قانونی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے لیے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے اس کو درست قرار نہیں دیا گیا۔ اگر تو تحریک انصاف یہ سمجھ رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سائفر کیس کا جیل ٹرائل نہیں ہوگا تو یقیناً اس کو فتح قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر چند دن بعد ٹیکنیکل اور قانونی پیچیدگیوں کو دور کر کے دوبارہ جیل ٹرائل شروع ہو جائے گا تو ہم اسے کیسے فتح قرار دے سکتے ہیں؟ اسی طرح اس اپیل کے نتیجے میں کیس ختم نہیں ہوا۔ اگر کیس اپنی جگہ موجود ہے، ٹرائل نے چند دن بعد قانونی ٹیکنیکل پیچیدگیاں دور کرنے کے بعد دوبارہ شروع ہو جانا ہے تو پھر حاصل کیا ہوا؟ اس لیے لوگ تحریک انصاف کو جشن فتح سے پہلے مشورہ دے رہے تھے کہ پہلے فیصلہ پڑھ لو۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس اپیل میں جج کی تعیناتی کو بھی چیلنج کیا تھا۔ تحریک انصاف کی بہت کوشش تھی کہ کم از کم جج ہی تبدیل کروا لیں۔ انہوں نے اس کے لیے بہت زور بھی لگایا، لیکن اس اپیل میں ان کی یہ بات نہیں مانی گئی۔ عدالت نے نہ صرف جج کی تعیناتی کو درست قرار دیا ہے بلکہ جج کی تبدیلی کی درخواست بھی قبول نہیں کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہی جج سماعت جاری رکھیں گے۔ اس لیے تحریک انصاف کو کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ وہی جج، وہی سماعت، وہی عدالت، وہی ملزم، وہی مدعی۔ اس لیے اپیل منظور بھی ہوئی ہے لیکن کچھ تبدیل نہیں ہوا۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ سائفر کیس کا اس اپیل کی منظوری کے بعد کیا مستقبل ہوگا؟ اس اپیل کی منظوری سے چیئرمین تحریک انصاف کی سائفر کیس کی مشکلات میں کوئی ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ کیا اس کے نتیجے میں عمران خان جیل سے نکل آئیں گے؟ کیا انہیں ضمانت مل جائے گی؟ جواب ہے نہیں۔ ٹرائل اوپن ہو یا ان کیمرہ ٹرائل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ٹرائل جیل کے اندر ہے تو بھی اس کا اوپن ہونا کوئی خاص معنی نہیں رکھتا۔ یقیناً محدود لوگ ہی جیل کے اندر لگی عدالت میں جا سکیں گے۔ محدود لوگوں کے جانے سے چیئرمین تحریک انصاف کے سیاسی مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں روز جیل سے نکال کر عدالت میں پیش کیا جائے، وہ وہاں میڈیا سے بات کریں، ان کے جیل سے نکلنے اور واپس جانے تک کیس کی میڈیا کوریج ہو، جو جیل کے اندر ٹرائل سے ممکن نہیں۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے قانونی مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ایک سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان پر 200 سے زائد مقدمات ہیں، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انہوں نے 200 سے زائد بار ملک کا قانون توڑا ہے تو اس پر 200 سے زائد مقدمات بنے ہیں۔ اگر وہ اتنی بار قانون نہ توڑتے تو ان پر اتنے مقدمات نہ بڑھتے۔ ان کے مقابلے میں سیاسی قائدین پر جب مشکل آئی ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ کم سے کم قانون کی گرفت میں آئیں۔ ان کی کوشش رہی ہے کہ اپنی جدوجہد کو قانون کے دائرے میں رکھیں تاکہ مخالف قوتوں کو ان کے خلاف حملہ کرنے کا کم سے کم موقع ملے۔ اس کے مقابلے میں چیئرمین تحریک انصاف نے بار بار قانون توڑ کر خود اپنے سیاسی اور دیگر مخالفین کو موقع دیا ہے کہ وہ انہیں آسانی سے پکڑ لیں۔ تحریک انصاف کی اپنے چیئرمین کو ریڈ لائن بنانے کی حکمت عملی بھی مکمل ناکام رہی ہے۔
زمان پارک کے محاصرے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ سائفر سے ملنے والے سیاسی فوائد اور اس سے حاصل ہونے والے نقصانات کا اگر جائزہ لیا جائے تو آج فائدہ نظر نہیں آتا، نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے۔ ان کے سیاسی مخالفین نے اس سائفر کو ان کے گلے کا پھندا بنا لیا ہے۔ سائفر سے ملنے والی مقبولیت کا اگر کوئی سیاسی فائدہ نہیں مل سکا تو یہ ایک ناکام حکمت عملی تھی۔ سیاست میں ایسی عارضی کامیابیاں کوئی بڑی کامیابی نہیں سمجھی جاتی ہیں۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔